اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر کورس میں فارسی گرامر کی بہت ہی اہم کتاب تنویر مصدر فیوز کا سبق افعال ناقصہ کے بارے میں۔ آج کے اس سبق میں افعال ناقصہ کا بیان ہم پڑھیں گے۔ افعال ناقصہ کون کون سے ہوتے ہیں، انہیں ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے، اور کب یہ تامہ ہوتے ہیں، کب ناقصہ ہوتے ہیں، اور ان کی تراکیب بھی پڑھیں گے، اور ان کے بارے میں بہت ہی اہمیت کے حامل قواعد اور فوائد بھی پڑھیں گے۔ افعال ناقصہ، افعال ناقصہ کی تعریف کیا ہے؟ افعال ناقصہ، ان افعال کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتا، یعنی افعال ناقصہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتا، بلکہ فاعل کی جگہ اسم اور مفعول کی جگہ خبر ہوتی ہے۔ جس طرح عام افعال کا فاعل ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن جب افعال ناقصہ آئیں گے، افعال ناقصہ آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ جہاں افعال ناقصہ آئیں گے وہاں پر فاعل اور مفعول بھی نہیں کہیں گے، بلکہ فاعل کی پہچان کے قاعدے کے ساتھ فاعل نکال کر پیچھے افعال ناقصہ ہوں گے، تو اس فاعل جو بن رہا ہوگا اسے افعال ناقصہ کا اسم کہیں گے، اور مفعول بھی کی پہچان کے قاعدے کے ساتھ جو مفعول بھی بن رہا ہو اسے افعال ناقصہ کی خبر کہیں گے۔ آگے یہی بیان کر رہے ہیں، لہذا فاعل کی پہچان کے قاعدے سے ان کا اسم اور مفعول کی پہچان کے ضابطے سے ان کی خبر عبارت میں معلوم کریں۔ افعال ناقصہ کیا ہیں؟ افعال ناقصہ کے مصادر کون کون سے ہیں؟ افعال ناقصہ کے مصدر یہ ہیں شدن، بودن، اور ان کے مترادفات یعنی جو ان کے معانی میں آتے ہوں وہ بھی افعال ناقصہ ہوں گے، جیسے گشتن اور گردیدن، آمدن، برآمدن، اور کبھی ہست اور نیست بھی افعال ناقصہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی جہاں پر شدن، بودن یا ان کے مترادفات گشتن، گردیدن، آمدن، برآمدن اور کبھی ہست اور نیست بھی افعال ناقصہ ہوتے ہیں، تو جہاں پر یہ افعال ناقصہ ہوں گے یا ان سے مشتق ہونے والے افعال ہوں گے، جیسے کہ شد، بود، گشت، گردید، آمد، برآمد یا آمد، برآمد، ہست، نیست وغیرہ، جہاں پر بھی یہ ہوں گے ان کے مشتقات، تو جو فاعل بن رہا ہو، فاعل کی پہچان کے قاعدے کے ساتھ کون یا کس نے کے ساتھ سوال کریں گے، جو فاعل بن رہا ہو اگر پیچھے ان میں سے کوئی ہو، شد، بود، گشت، گردید، آمد، برآمد، ہست، نیست میں سے کوئی ہو، افعال ناقصہ ہوں، تو اس فاعل کو ان کا اسم کہیں گے، اور مفعول بھی کے قاعدے کی پہچان کے ساتھ اسے اس کی خبر کہیں گے، جو دوسرے افعال کا مفعول بھی بنتا ہے، ان افعال ناقصہ کا اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ آگے ہم بیان کرتے ہیں کہ ان افعال ناقصہ کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں کہ شد، بود، گشت، گردید، آمد، برآمد یا آمد، برآمد، ہست، نیست وغیرہ افعال ناقصہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ ظاہر میں فعل لازم ہے، مگر جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم ان کے ساتھ نہ ملے اس وقت تک اپنے جوہر معنی یعنی مصدری معنی سے فاعل کو کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ مثلا مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ احمد شد، یہ بے معنی ہے، احمد ہوا، احمد ہو گیا، یہ بے معنی ہے۔ جب کہتے ہیں احمد جواں شد، احمد جواں ہو گیا، جواں ہوا، یا محمود نوکر شد، اس وقت ان کے معنی سمجھ آتے ہیں۔ تو میں مختصر کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ لب لباب اس کا یہ ہے
کہ ان کو افعال ناقصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اکیلے فاعل کے ساتھ یعنی اسم کے ساتھ معنی نہیں بتاتے، فائدہ نہیں دیتے، اس لیے ان کو ناقصہ کہا جاتا ہے۔ انہیں ایک خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ افعال ناقصہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں۔ اس حالت میں دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں کہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، اور پہلے اس ایک اسم کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور دوسرے کو افعال ناقصہ کی خبر کہا جاتا ہے۔ اور جو فعل ان مصادر سے مشتق ہیں، یعنی شدن، بودن، گشتن، گردیدن، آمدن، برآمدن، ہست، نیست، جو افعال بھی ان سے مشتق ہیں، ان جیسے شد، بود، گشت، گردید، آمد، برآمد وغیرہ جو ان سے مشتق ہیں، وہ سب کے سب افعال ناقصہ ہیں۔ جیسے امثلہ سے سمجھا رہے ہیں کہ احمد خوش جوان بود، حامد پیر گردید، محمود حالن جواں گشتہ، ہست زید دانا، نیست زید دانا، شد زید دانا۔ ان تمام مثالوں میں جو آ رہا ہے بود، گردید، گشتہ، ہست، نیست، شد، یہ افعال ناقصہ ہیں۔ ہر جملے میں یہ فعل ناقص ہے۔ اور احمد، حامد، محمود، زید، یہ جن مثالوں میں آ رہا ہے یہ ہر ایک اپنی اپنی مثال میں کیا ہے؟ اس کا اسم ہے، فعل ناقص کا اسم ہے۔ اور خوش جوان، پیر، حالن جواں، دانا، یہ جن مثالوں میں آ رہا ہے یہ ان اپنی مثالوں میں فعل ناقص کی خبر ہے۔ تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جیسے کہ پہلی مثال ہے احمد خوش جوان بود، بود یہ فعل ناقص ہے، بودن مصدر سے ہے، بود فعل ناقص ہے، تو ہم کہیں گے اس کا ترجمہ ہے احمد ایک اچھا جوان ہے یا ایک اچھا جوان تھا۔ تو تھا کون تھا؟ احمد، جواب آئے گا احمد۔ احمد ہمارا فاعل بن رہا ہے، فاعل کے پہچان کے قاعدے کے ساتھ ہے لیکن فعل ناقص ہے، تو ہم اسے فعل ناقص کا اسم کہیں گے۔ احمد ہاں تھا کون تھا یا ہے کون ہے؟ احمد کیا ہے؟ خوش جوان، ایک اچھا جوان، تو خوش جوان ہو جائے گا مفعول بھی کے پہچان سے آیا لیکن آگے فعل ناقص ہے، تو اس لیے یہ بود فعل ناقص کا ہو جائے گا خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے کی مثالوں میں بھی اسی طرح سوال کریں۔ آگے ہمارے پاس ہے فائدہ۔ اس فائدہ میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی ایسے ہوگا کہ فعل ناقص جو ہے، فعل ناقص کے معنی میں خبر کی ضرورت نہ رہے گی۔ تو جب اس طرح ہو کہ فعل ناقص کے معانی میں خبر کی ضرورت نہ رہے تو اس وقت اسے فعل ناقص نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے فعل تام۔ جیسے ابر شد، بادل ہوا، اس مثال میں شد فعل تام ہے۔ اور فائدہ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب است جملہ شرطیہ میں آئے، است جملہ شرطیہ میں آئے تو اس وقت یہ است نہیں ہوگا، یہ ربط یا است جملہ اسمیہ والا نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت یہ است بھی ہست کے معنی میں ہوتا ہے اور وہ بھی فعل ناقص میں سے ہے۔ است جب جملہ شرطیہ میں آئے گا تو یہ است نہیں ہوگا، یہ ہست کے معنی میں ہو کر فعل ناقص ہوگا۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ ہست اور نیست کے بھی 6 صیغے ہوتے ہیں، جیسے کہ نیچے بیان کیا کہ ہست کے 6 صیغے ہیں، ہست، ہستند، ہستی، ہستید، ہستم، ہستیم۔ اس طرح نیست کے بھی 6 صیغے ہوتے ہیں، نیست، نیستند، نیستی، نیستید، نیستم، نیستیم۔ آگے فائدہ بیان کر رہے ہیں جب فعل ناقص کی خبر عبارت میں مذکور نہ ہو اس وقت خبر حاصل نکالیں گے
یا ثابت نکالیں گے یا موجود وغیرہ نکالیں گے. جیسے کہ ہست احمد در مسجد. ہست احمد در مسجد. ہست کیا ہے؟ اب ہست فعل ناقص ہے کون ہے؟ احمد. احمد ہو جائے گا اس کا اسم. آگے ہے در مسجد، تو یہ در مسجد جو ہے یہ جار مجرور ہے. در حرف جار، مسجد مجرور، جار مجرور مل کر یہ ہو جائے گا متعلق موجود کے. موجود کے متعلق ہو کر پھر موجود متعلق اپنے متعلق سے مل کر یہ ہو جائے گی ہست کی خبر. ہست فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا.